صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلسلے نقش بندیہ مجددیہ کے ایک بڑے پائے کے صوفی اور عالم ربانی کا کچھ ذکر خیر کریں گے، جن کا مقام ولایت بہت اونچا ہے اور ان کے تقوی کا اتنا زبردست عالم تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان مقدس ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت صوفی اخلاق احمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ سلسلے عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کے بڑے باکمال ولی کامل ہے۔ آپ کا اصل وطن تو شہر رامپور تھا جو یو پی میں ہے، لیکن آپ نے ایک لمبے عرصے تک شہر جھالاواڑ جو راجستھان میں ہے وہاں قیام فرمایا۔ آپ حضرت سیدنا خواجہ رکن الدین الوری رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے اور انہی سے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ یہ حضرت خواجہ رکن الدین الوری رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اپنے دور کے بڑے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمتیں انجام دی۔ ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس سے لگائیں کہ سلطان الہند عطائے رسول سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بشارت دے کر اجمیر شریف بلایا اور اپنا روحانی خلیفہ بنایا۔ ان کا مزار اقدس راجستھان کے الور شہر میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت صوفی اخلاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد حضرت رکن الدین الوری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بہت مقبولیت حاصل تھی۔ آپ پیر و مرشد کی محبت میں فنا ہو کر فنا فی الشیخ کے مرتبے پر فائز ہوئے تھے، اور آپ کے مرشد بھی آپ پر بہت مہربان تھے۔ ان کی نظر عنایت ہمیشہ آپ پر رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے مرشد نے آپ پر ایسی توجہ فرمائی کہ آپ اپنے مرشد کے ہم شبیہ ہو گئے تھے، یعنی آپ ہو بہو اپنے پیر و مرشد کی طرح دکھائی دیتے تھے، اسی لیے آپ کو حضرت کا جانشین بنایا گیا تھا۔ آپ کو آپ کے پیر و مرشد کے شہزادے حضرت مفتی محمود شاہ علیہ الرحمہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ آپ ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ آپ کئی بار اپنی دینی خدمات کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت صوفی اخلاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ولایت بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کے مخدوم زادے حضرت شاہ مظہر اللہ نقش بندی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ خط ملتے ہیں جو انہوں نے آپ کو لکھے تھے، جس میں انہوں نے محبوب الصمد حضرت صوفی اخلاق احمد کے لقب سے آپ کو یاد کیا ہے۔ محبوب الصمد کے لقب سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ بارگاہ رب العالمین میں بہت مقرب اور محبوب ہیں۔ آپ نماز، روزہ اور سنت رسول کی سختی کے ساتھ پابندی کیا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی نماز پنجگانہ آپ با جماعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مفتی محمود شاہ نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر آپ گجرات تشریف لائے اور شہر احمد آباد میں قیام فرمایا۔ آپ کی گجرات میں تشریف آوری کی برکت سے سلسلے نقش بندیہ کو پھر سے ایک تازگی مل گئی۔ گجرات میں اس سلسلے پاک کی رونق دو بالا ہو گئی۔ آپ کی برکت سے سرزمین گجرات میں سلسلے نقش بندیہ خوب پھیلا اور ہزاروں لوگ اس سلسلے سے وابستہ ہو کر فیض یاب ہوئے۔ آپ نے اپنی باقی کی تمام عمر اسی شہر احمد آباد میں گزاری۔ آپ کے عقیدت مند جھالاواڑ، احمد آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بڑی تعداد میں تھے۔ آپ شریعت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہتے تھے۔ آپ کے تقوی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ جب شہر جھالاواڑ میں رہتے تھے تو وہاں سرکاری نوکری کیا کرتے تھے۔ نوکری کی مدت پوری ہونے کے بعد پینشن کے لیے ان لوگوں نے آپ سے آپ کی تصویر مانگی۔ تصویر کھنچوانا ناجائز ہونے کی وجہ سے آپ نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ آپ کا ان سرکاری نوکروں سے اس سلسلے میں بہت بحث و مباحثہ ہوا، لیکن آپ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ اور ایک دوسرا واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی سفر کے دوران آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے تھے، اتنے میں وہاں سے ایک انگریز ٹورسٹ نکلا۔ جب اس کی نظر
آپ پر پڑی تو وہ آپ کو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ آپ ایک اصل افغانی پٹھان ہونے کی وجہ سے بہت خوبصورت تھے اور آپ کا چہرہ انور بہت نورانی اور با رونق تھا۔ اس انگریز نے آپ کی تصویر لینے کے ارادے سے اپنا کیمرہ نکالا، لیکن جب آپ کی نظر انگریز پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی تصویر لینے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ نے اپنے مبارک چہرے پر نقاب ڈال دیا۔ وہ انگریز کیمرہ لے کر آپ کے سامنے ہی کھڑا رہا اور اپنی زبان میں کہنے لگا کہ آپ کب تک اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہیں گے، میں آپ کی تصویر لیے بغیر یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ تو جب تک میری تصویر لینے کے ارادے سے کیمرہ لے کر یہاں کھڑا رہے گا تب تک میں اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاؤں گا۔ آخرکار وہ انگریز تھک ہار کر وہاں سے چلا گیا، لیکن آپ نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کی استقامت کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دنیا داروں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے اور ان سے بے پرواہ رہتے تھے۔ ایک بار اس زمانے کا مہاراشٹر کا ہوم منسٹر مسٹر یشونت راؤ چون نے آپ کی شہرت سن کر اپنے کسی خاص کام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا کہ اس کام کے لیے آپ سے دعا کرائیں، لیکن آپ نے اس سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسی آپ کی شان عالی تھی۔ آپ کا وصال پرملال جمعہ کے دن 24 ذی القعدہ ہجری 1390 میں شہر احمد آباد ہی میں اپنے مکان جو پٹوا شیری محلے میں ہے وہاں پر ہوا۔ جمعہ کی نماز کے بعد احمد آباد کی شاہی جامع مسجد میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر وہاں سے آپ کا جنازہ مبارکہ گنج شہداء قبرستان میں لے جایا گیا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کے وصال شریف کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی اس سلسلے کی بہت خدمتیں انجام دی، جس میں آپ کے شہزادے حضرت صوفی اخلاص احمد صاحب عرف بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ان کا مزار پاک بھی آپ کے روضہ شریف میں آپ کے مزار کے پہلو میں ہی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت محمد عثمان صاحب قریشی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے چہیتے خلیفہ ہے، جن کا مزار پاک سرکھیج علاقے میں ہے۔ انشاءاللہ ان پر بہت جلد ویڈیو ہمارے چینل پر آ جائے گی۔ حضرت صوفی اخلاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔